الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے۔ اس میں دفتر پنجم کے حصہ اول کی آیت نمبر 80 پہ بات چل رہی تھی۔ جو اس آیت کے بیان میں تھی وہ جنوں کو آگ کی لو سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ابلیس کے حق میں کہ وہ جنات کی قسم سے تھا، اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو 16ویں شعر تک پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج اس سے آگے کی بات ہوگی۔ شز دید لب جملہ تنتما، خوار و عاشق شد کے ذلی منتما۔ وہ محض یعنی حقیقت کو دیکھ کر اس کے اشتیاق میں سراپائے حرص بن گیا، بے نفس اور عاشق بن گیا، کیونکہ جو شخص قرب حق کی طمع کرتا ہے وہ تذلل اور تواضع اختیار کرتا ہے۔ اصل میں واقعی انسان حریص ہے، اور جس چیز کی اس کو طمع ہوتی ہے اس کے لیے اپنے نفس کو جھکا دیتا ہے۔ وہ ہے کہ نفس کی تمام خواہشوں کو اس خواہش کے تابع بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کا سرشت ہے۔ اسی طرح جس کا یعنی معیار اونچا ہوتا ہے اور وہ اونچے چیز کی طلب میں ہوتے ہیں تو وہ اس سے تمام نیچے چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ ذل من تما وعز من قنع، جس کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں کہ جس شخص نے رضا حق اور مراتب اخرویہ کی طمع کی اس نے تذلل اور تواضع کو اختیار کیا، وہ جس نے رضا حق اور مراتب اخرویہ سے کنایت کی ان کا شائق نہیں ہوا اور دنیا داری کے نظر میں باعزت و متکبر بن گیا۔ دوسرے معنی جو زیادہ واضح اور عام مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا کی طمع کی وہ ذلیل ہو گیا، وہ جس نے دنیا سے کنایت کی وہ حقیقی عزت کا مستحق ہو گیا، مگر مولانا نے پہلے معنی اختیار کیا۔ یہ پہلا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے رضا حق مراتب اخرویہ کی طمع کی اس نے تذلل اور تواضع اختیار کی۔ اصل میں دنیا بہت مختصر ہے، وقت کے لحاظ سے بھی اور چیزوں کے لحاظ سے بھی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا سے اگر کوئی شخص اپنے دل کو ہٹا دے تو پھر سبحان اللہ آخرت اس کو مل جاتی۔ تو یہاں پر اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کے لیے انسان تواضع اختیار کر لیتا ہے، ان دنیا کی چیزوں سے اپنے دل کو ہٹا دیتا ہے۔ چون بینند مغز قانی شد بپوست، بند عزا من فنا زندانی اوس۔ یہ عزا جو ہے نا اس میں درمیان میں فرق رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا وہ بند عزا من فنا زندانی اوس، جب وہ قرب حق کا مغز نہیں دیکھتا تو دنیا پرستی کے پوست پر کانے ہو گیا۔ اور عزم من کنا یہ اصل میں
علی رضی اللہ عنہ کے اسکول کی طرف اشارہ ہے. اور عز من کنا کی بندش اس کا کیا کھانا ہے. عز من کنا کے معنی ہے وہ سخت متکبر بن گیا جس نے قرب حق سے عنایت یعنی قناعت اختیار کر لی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے یہاں کی عزت کو ترجیح دی, یہاں کی عزت کو ترجیح دی. اب مثال کے طور پر میں اس کو ذرا تھوڑا سا آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ جل شانہ کی لعنت ہو پھٹکار اور جو جھوٹ بولنے والے. اچھا یہاں لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کئی وجوہات. ان میں سے یہ بات ہے کہ اگر وہ جھوٹ نہ بولے تو لوگوں کی نظروں میں گر جائے, یہی بات ہے, اس کے علاوہ اور کیا بات ہوتی. تو اب لوگوں کی نظروں میں عزت مند ہونے کے لیے اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گیا, کیونکہ اللہ کی طرف سے جو لعنت ہے تو وہ ذلیل ہو گیا نہیں, ذلیل تو ہو گیا. لوگوں کی نظروں میں عزت مند ہونے کی وجہ کے لیے اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک عورت کا لعان کا مسئلہ چل رہا تھا, تو اس میں قسم کھانا ہوتا ہے. وہ قسم کہا رہی تھی تو آپ سے ہر بار اس کو تنبیہ فرماتے کہ آخرت کی تکلیف یہاں سے بہت زیادہ ہے, اور وہ بار بار کہتی کہ میں اپنے خاندان کو بے عزت نہیں کر سکتی اور قسم کھانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہاں پر بھی مقابلہ ہے نا, کہ دنیا میں فوری طور پر بے عزتی ہے, فوری طور پر, اور آخرت میں بہت زیادہ بے عزتی ہے. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا کے مطابق جو ہے نا دنیا کی زندگی کو جو ترجیح دیتے ہیں تو آخرت میں نقصان اٹھا لیتے ہیں. یہاں پر علی رضی اللہ عنہ جو بات فرمائی ہے اس کا مطلب یہی ہے, عز من قنا, یعنی جس نے دنیا کی عزت کو ترجیح دی تو اس نے آخرت سے قناعت رکھا. ایک دفعہ ایک بزرگ تشریف لائے, ایک بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے, اسے کہا السلام علیکم یا زاہد. تو اس بادشاہ نے اسے کہا, پھر وہ بھی تو لوگ جانتے تھے, تو بادشاہ نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں؟ نے کہا ہاں, بادشاہ زاہد ہوتا ہے. تو اس بزرگ نے اسے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا کی زندگی مطلب زیادہ ہے یا آخرت, یا دنیا کی مزے زیادہ ہے یا آخرت؟ بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا آپ سے لیکن اس نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ تو نے دنیا کو ترجیح دی ہے اور دنیا کے لیے آخرت سے منہ موڑا ہے. بزرگوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے, مطلب اس طریقے سے سمجھاتے ہیں. ہاں جی, وہ بات ایک کرتے ہیں لیکن عنوان دوسرے اختیار کرتے ہیں. عزتیں جاگ بریستو ذل دین سنگتا فانی نشد کے شدنکین. یہاں دنیا کی عزت کافری ہے اور یہاں کی ذلت دینداری ہے. پتھر جب تک ذلت و خواری سے کٹ کٹ کر فنا نہ ہو جائے نگینہ کب بنتا ہے. در مقامی سنگی وہ آنگہ انام وقت مسکین کشتنی تستو پنا. ایک غافل دنیا دار توپتے کہ پتھر کے درجے میں ہے, اس وقت انانیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے جیسے کہ فرعون کرتا تھا, حالانکہ تیرے مسکین بننے اور فنا ہونے کا وقت تھا. کبرزاں جو ید ہمیشہ جاؤ مال کے زسر کی نستا گلخن را کمال. وہ گانے یہاں پر پھر وہی لفظ کٹتے ہیں نا تو تھوڑا سا تکبر اس لیے ہمیشہ جہاں مال کا طالب ہے کہ بٹی کو گوبر سے کمال حاصل ہوتا ہے. تکبر بھی ناپاک, مال دنیا بھی گندا. الخبیثات للخبیثین, یہاں پر بھی لل چھپا ہوا ہے یعنی لکھنے میں. تو تکبر اس لیے ہمیشہ جاہو مال کا طالب ہے. آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں دیکھتے پہلے مطلب کیا ہے اس کو جو لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. ہاں نہیں تو یہی بہت ہے غلطی نوٹ کیا.
تکبر اس لیے ہمیشہ جو مال کا طالب ہے کہ بچی کو گوبر کے سے کمال حاصل ہوتا ہے. تکبر بھی ناپاک مال دنیا بھی گندا الخبیثات للخبیثین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکبر ہے یہ چاہو مال کا طالب ہوتا ہے. یہ بٹی کو گوبر سے کمال، یعنی بٹی آگ والی چیز ہے تو گوبر سے اس کو مطلب گویا کہ حیات ملتی ہے. تو تکبر بھی ناپاک ہے، مال دنیا بھی گندا ہے، لہذا مطلب گویا کہ دنیا کی چیز کو دنیا کی چیز سے گندگی مل رہی ہے. کائے دو دایا پوست را افزوں کند شخم و لخم و کبر و نخوت آگن آگند. یہ یہاں پر شہم کی جگہ سین ہے. ہاں جی آپ نہیں دیکھتے اس کو، اب دیکھ نہیں دیکھتے آج دیکھا ہے کس طرح دیکھتے ہیں، کیا چیز دیکھا نہیں کس طرح دیکھتے جہاں سین نظر ہے بار بار بس دیکھ کیا نظر ہے. میں اس کو کیا پڑھا آپ نے دیکھا نہیں. قائد و دای پوست را افزو کند شخم و لخم و کبر و نخود آگند. یعنی کیونکہ مال و جاہ کی دو دائیاں یعنی عیش و نعم کے دودھ پلا پلا کر ظاہری شان و شوکو کے پوست کو موٹا کر دیتی ہے، چربی اور گوشت و تکبر غرور کو ترقی دیتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ حضرت جو ہے نا مطلب اصل میں بہت گہرائی میں جا رہے ہیں. اس میں حضرت دنیا کی چیزوں اور آخرت کی چیزوں کا اب ہم آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ بات ہمیں ساتھ ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کس طرح مطلب جو ہے نا جس کو کہتے نا انسان کے اوپر اثر کرتی ہے، اور آخرت سے انسان کیسے وہ ہے کہ اعراض کرتا ہے. یہاں دیکھیں تکبر اس لیے ہمیشہ جاہ مال کا طالب ہے. بٹی کو گوبر سے کمال حاصل ہوتا ہے. بٹی آگ والی چیز تو اس کا ایندھن کیا ہے؟ گوبر. تو یہ جاہ مال جو ہے یہ گوبر ہے اور یہ آگ کی تیاری ہے. تکبر آگے لیکن تکبر شیطان نے تکبر کیا تھا نا، تو اس نے کیا کیا تھا کہ انا خیر من ہو. ہاں اس میں علوشان کا وہ تھا مطلب کہ میری علوشان اونچی ہے. تو تکبر میں انسان جو اونچائی وہ کی طرف ہوتا ہے، تذلل کی طرف نہیں آتا. تو تکبر جو ہے یہ بھی آگ کا ایک شعبہ ہے، جیسے آگ اوپر کی طرف جاتا ہے تو یہ ابھی آگ کا ایک شعبہ ہے. تو اس کا جو ایندھن ہے وہ جاہ مال ہے، جاہ مال سے اس کو ترقی ہوتی ہے. تو کائیں تو دایا پوست را افزو کند شخم و لخم و کبر و نخوت آگند. کیونکہ یہ مال و جا کی دو دائیاں عیش و نعم کا دودھ پلا پلا کر ظاہری شان و شوق کے پوست کو موٹا کر دیتی ہے. یعنی مال و جاہ جو ہے یہ اصل میں گویا کہ شان و شکو مطلب اس کا جو گویا کہ سسٹم ہے اس کو مضبوط بناتا ہے. یہ چربی اور گوشت و تکبر اور غرور کو ترقی دیتی ہے. دیدرا بر لب لب نفراشتن پوست رازاں رائے لب انداشتن. دیدرا بر لب لب نفراشتن پوست رازاں رائے لب انداشتن. غافل لوگوں نے رضا حق اور نمائے عقبہ کے لب لباب پر نظر نہیں اٹھائی، اس لیے دنیا کے پانی جاؤ مال کے پوست کو مغز سمجھ کر اس کے تالے ہو گئے. میں نے عرض کیا نا کہ بہت ہی گہرے مضامین کی طرف بدل جا رہے ہیں. دنیا یہ صحیح بات عرض کرتا ہوں کہ اول تو اس کی حقیقت کوئی نہیں، کیونکہ یہ بہت عارضی ہے، بہت عارضی ہے. یعنی اس کا ایک سیکنڈ کی بھی شورٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا یا نہیں ہوگا.
وہ ایک صاحب تھے باہر ملکوں میں، اس نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سے اس نے اپنا پورا گھر بنایا اور گاڑی اور پتہ نہیں مطلب بہت زیادہ یعنی عیش والی زندگی کی. تو جب وہ پیک پہ پہنچ گیا اس دن وہ بڑے سرخوشی میں، یعنی جیسے انسان سرخوشی میں بہت اذیان کی طرح بولتا ہے کہ میرے ہارڈ ورک کی وجہ سے ہوا، یہ سے ہوا، ایسے ہوا، سرمندی کہتے ہیں. اسی وقت اس کو ٹیلی فون آیا. ٹیلی فون جو اس کو آیا تو اس نے اس وقت ٹیلی فون اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھا، وہ مزے میں تھا. تو اس کو سیکرٹری نے کہا کہ آپ کا ٹیلی فون ہے. اس نے کہا اس کو کہو بزی ہے، حالانکہ بزی نہیں تھی. تو اس نے کہا یہ آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ جو آپ نے بلڈ دیا تھا تو اس کے کچھ ریزلٹس آپ کو بتانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نے تو وہاں پر امریکہ میں قانون ہے یہ کہ اگر کوئی بہت خطرناک بیماری کسی کو لگی ہو تو ان کو بتانا پڑتا ہے، جس کا ایج بہت تھوڑا رہ جائے نا کہ بس مرنے والا ہو، قانوناً وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بتا دیں تاکہ وہ کوئی وصیت وغیرہ کرنا چاہے تو کرے. وہ بلڈ ٹیسٹ والے نے ان سے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ رپورٹ جو آپ کی آئی ہے تو اس میں آپ کے برین میں ٹیومر ہے اور آپ کی میڈیکل لائف ہمارے خیال میں 1 مہینے سے زیادہ ہے. تو بہت رویا اور نے کہا کہ ایسا نہ کریں، جو رزلٹ ہوا ہم صرف آپ کو بتائیں. تو وہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ سارا گیا، وہ سارا گیا. اور واقعہ تک بات تھی. اب یہ انسان کی کیا حیثیت؟ انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں. یہ تو 1 مہینے کی بات تھی، اصل میں 1 مہینے کی کچھ پتہ نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی علم نہیں. یہیں پر ہی عزیز نرسنگ ہوم سید پور روڈ پر ہے. اس کے جو مالک تھے علی رضا جان ڈاکٹر تھے. تو وہ کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیلی فون اپنے کسی دوست کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات اور گپ شپ لگا رہے تھے. اسے کہتے ہیں بھائی ہم مصروف تھے، سر گجانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، ایسے جیسے وہ لوگ آپس میں گپ شپ لگاتے. اور بچہ اچانک اس کا ہاتھ سے ریسیور گرا، منہ میں جاگ آ گئی اور بس. حالانکہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے آپریشن تھیٹر بالکل ساتھ ہے، ڈاکٹر سارے ارد گرد موجود ہیں، دوائیاں سارے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن حکم موجود نہیں ہے. حکم جانے کا ہے تو بس سب کچھ ختم ہو گیا لمحوں کی دیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جس کو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے شاید بہت زیادہ ابھی تو میں جوان ہوں، ہاں تو ہمیں کیا پتا اس وقت ہمارے مطلب وہ کمانے والے. تو جو اس چیز کو جانتے ہیں یعنی غافل نہ ہو وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کی زندگی اصلی ہے، وہ اس کی تیاری کرتے ہیں. اور جو اس سے غافل ہو تو دنیا کمانے کی طرف لگے رہتے ہیں اور دنیا ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو کتاب بشتی زیور چھپ گئی تو ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی رائلٹی اپنی محفوظ کی ہے؟ رائلٹی اس کو اس طرح ہوتا ہے نا کہ جتنے چھپتی ہے تو اس کے اوپر اس کا کچھ کمیشن ہوتا ہے، یہ پبلشر اس کو دیتا ہے. ابھی بھی قانون ہے مطلب کیا ہوتا ہے. تو ان حضرات کا یہ مسئلہ وغیرہ یا حقوق وغیرہ محفوظ نہیں کرتے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات. تو اس حضرت نے فرمایا نہیں. اس انگریز نے کہا پھر آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو کیا سمجھاتا کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، کیونکہ اس چیز پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو میں اس کو کیا سمجھا. بات تو صحیح ہے. مطلب ایک کافر آدمی اس کو کیا یعنی وہ تو دنیا کی سب چیزوں کو سمجھتا ہے کہ مطلب دنیا میں اس کو یہ فائدہ ہوا.
اب یہ ہے کہ یہی والی بات ہے کہ اب الحمدللہ ان کو کتنا اس کا اجر مل رہا ہوگا کہ بشتی زور جتنا چپ رہا ہے اور مسلسل مطلب جو ہے نا وہ یعنی اس کا ہو رہا ہے تو صدقہ جاری ہو چل رہا ہے مسلسل چل رہا ہے. جتنے بھی نئے کام لوگوں نے شروع کیے ہیں وہ سارے کے سارے قیامت تک جب تک اس کا فیض جاری ہوگا تو اس کا صدقہ جاری ہوگا. اب یہ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے تو وہ تو بات اور ہے نا, مطلب وہ تو اور سوچ رکھتے ہیں اور جن کے سامنے اپنے دنیا کے مسائل ہیں اور میرا گھر بننا چاہیے, مجھے گاڑی ملنی چاہیے, مجھے یہ ہونا چاہیے, بس یہ ہونا چاہیے, تو اس نے تو وہ چیزیں بنانی ہے نا, تو وہ تو پھر یہی سوچے. پیشوا ابلیس بود ای راہ راہ کو شکار آمد شبی کا جاہرا. اس گمراہی کے راستے کا پیشوا ابلیس جو جاہ تکبر کے جال کا شکار بن گیا. یعنی اس یہ گمراہی کا راستہ جو تکبر والا راستہ ہے اور غفلت والا راستہ ہے, اس کا جو پیشوا ہے وہ ابلیس ہے جو سب سے پہلے جاؤ تکبر کے جال میں پھنس. مال چو مارست ای جا اجدہا سائے مردہ زمرد ای دوا. یعنی مال سانپ کی مانند ہے اور دنیاوی شان اجدہا ہے. مردان خدا کا سایہ ان دونوں کے لیے بمنزلہ زمرد ہے. یعنی مردان خدا کا سایہ جو ہے وہ ان دونوں کے لیے مطلب یہ جو مطلب یہ کہ جو مال ہے اور دنیا کی جو شان ہے مطلب وہ تو مردان خدا کا جو سایہ ان دونوں کے لیے بمنزلہ زمرد ہے. یعنی جس طرح سانپ حیوان کو کاٹ کھاوے تو حیوان مر جاتا ہے, اس طرح مال کی محبت اگر انسان کے دل میں گھر کر لے تو اس کو غفلت میں مبتلا کر کے روحانی موت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جس طرح اژدہا کی آفت سانپ سے بھی زیادہ ہولناک اور پرخطر ہے, حیوان کو سارے کا سارا نگل جاتا ہے, اس طرح جاؤ مال کا خطرہ مال سے بھی زیادہ ہے. تو انسان کو غفلت کے علاوہ ظلم, تکبر, غرور اور گناہگو رذائل سے ملوث کر دیتا ہے. زمرد ایک جوہر ہے, اس کا خاص ہے کہ جب سانپ یا اژدہا کی نظر اس پر پڑے تو اندھے ہو جاتے ہیں. تو ماتے کا اللہ کا عاملین کی محبت مال و جا کی آفت کا علاج. دور سے بات یعنی اہل اللہ کی محبت ہے انسان کو ان چیزوں سے بچا دے. حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ارواح ثلاثہ میں ہے کہ وہ جنجانہ شیخ جنہوں محمد جنجانوی رحمۃ اللہ وہاں حضرت کے بیٹے کا سسرال تھا جنجانہ میں, اور ہندوستانیوں کے رواج تو مشہور ہے مطلب تکلفات اور رواج ہے مطلب ان کے تو مشہور ہے, بلکہ سارے رواج ادھر سے چلے کیونکہ ہندو کے پاس ہے نا, تو ہندو میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہاں سے مسلمانوں میں بھی آ گئی تھی. تو لوگوں نے ان کو کہا کیونکہ وہ حضرت کا بستر اپنے سر کو اٹھا کے لے جاتا ہے جیسے کہ ایک مزدور لے جاتا. تو حضرت کو کچھ لوگوں نے کہا حضرت تھوڑا سا خیال کرے, آپ کے بیٹے کا سسرال یہاں پر ہے, آخر وہ ان لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں. یعنی آپ اس طرح کرتے نا تو یعنی وہ محسوس کریں گے کہ دیکھو نا یہ مطلب اس طرح ہے. میں کہا جا جاؤ ایسی چیزیں کی مجھے اپنی اب کیا چیز تم شیخ کا اولیاء کاملی ان کی محبت کے سامنے اس نے اپنی عزت ختم کر دی نا. ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاہ عبد القادر رائے پور تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ ان سے بیان فرمایا کہ میں بھی آپ کے خانقاہ میں بتایا تھا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں, اور وہاں تو ماشاء اللہ جہاں کا سر کٹا ہوا ہے حضرت نے بتایا.
تو وہاں تو جا کا اثر کھٹا ہوا. تو رات کو میں اٹھا کسی کام کے لیے تو دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے ذرا دور. زیادہ غور سے دیکھا تو خوش عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں بڑا ڈر گیا. میں نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈانگ لے کے کھڑے تھے. میں کو کوئی بات نہیں آپ سو جائیں. اصل میں یہاں بعض دفعہ جانور وغیرہ آ جاتا ہے نا. تو میں نے کہا کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے. آپ پوری رات کھڑے تھے. کون؟ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. پھیرے کے لیے کسی کو نہیں کہا تھا. ہاں جی. تو کہتے حضرت کہ میں بہت ڈر گیا اور پھر آئندہ میں کبھی بھی ان خانقاہ میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ میرے وجہ سے پھر ان کو تکلیف ہوگی. تو پھر کہتے اس کے بعد پھر میں کبھی بھی ان کے خانقاہ میں نہیں گیا. اس وجہ سے پھر انہوں نے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ میں جب آیا تھا تو میں نے آپ کو تو وہاں نہیں دیکھا تھا. میں نے آپ کو تو وہاں نہیں دیکھا تھا. اور نے فرمایا کہ آپ نے کسی جوان سرخ و سفید پنجابی جوان کو دیکھا تھا ادھر ادھر جاتے ہوئے. کبھی بستر بچھا رہے ہیں, کبھی چارپائی مطلب اٹھا رہے ہیں, کبھی کسی اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا ہاں ایسا یاد میں تھا. تو فرمایا ہاں ہاں یہ نعمت تو خدام کو ہی ملے. یہ نعمت تو خدام کو ہی ملے. اب خدام کیا کرتے ہیں؟ ان نے اپنی عزت ختم کی ہوتی ہے نا. مطلب اپنے اس اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے اپنی عزت ختم کی ہوتی اور کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات تھی کہ جو سجادہ نشین تھے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ سجادہ نشین نہیں تھے. سجادہ نشین اور تھے. لیکن سجادہ نشین کے پاس اتنے لوگ نہیں آ رہے تھے جتنے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ کیوں خلیفہ تو تھے ان کے پاس آئے تھے. حتیٰ کہ جب سجادہ نشین کو پتہ چل گیا تو وہ مخلص تھے. تو انہوں نے کہا کہ مقصد تو لوگوں کو خیر پہنچانے, تو وہ بھی شاہ عبد القادر کے مجلس میں آنے لگے. اور اس طریقے سے وہ خانقاہ جو ہے نا وہ شاہ عبد القادر ہے پورا مسجد خانقاہ بن گئی. یعنی کہ سجادہ نشین حضرت نہیں تھی. تو خدمت ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو بنا دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ من تواضع للہ فقط, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرا دیا اللہ پاک نے کو اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ز زمرد مار را دیدہ جوہد خور گردد مارد مارو رہرو وارہد. اس صحبت شیخ کے زمرد سے مارو جا کے سانپ کی آنکھیں نکل پڑتی. سانپ بندہ ہو جاتا ہے. اور راہ رو اس کی اذیت سے بچ نکلتا ہے. اس صحبت شیخ کے زمرد سے مالو جا کے سانپ کی آنکھیں نکل پڑتی ہیں. سانپ بندہ ہو جاتا ہے اور راہ رو اس کی اذیت سے بچ نکلتا ہے. یعنی راہ رو کا لفظ سالک کا ہم معنی ہے. مناسبت اس میں یہ ہے کہ راہرو مسافروں کو جٹ پٹے میں پیدل سفر کرتے یا لمبی گھاس میں چلتے وقت سانپ کا منہ میں اندیشہ ہوتا ہے. اور سالک کے لیے مال و جا کا باعث خطر ہونا ظاہری ہے. یعنی جو راہرو ہے اس کو مسام سے اندیشہ ہوتا ہے, تو سالک جو ہے اس کو مال و جا سے اندیشہ ہوتا ہے. یہ خلافت جو کا ملنا جو ہے یہ جو بہت بڑی گاٹی سمجھی جاتی ہے, وہ کیوں بڑی گاٹی ہے؟ اس کی وجہ کہ اس میں جا ہے. اس میں جا ہے. تو جا کی خواہش جس کے دل میں ہو وہ سلوک کے راستے پہ کیسے نہیں چل سکتا؟ کہ اس میں تو جا کو ختم کرنا ہوتا ہے. اور ظاہر مطلب ہے کہ خلافت جو ہے نا وہ ایک جا ہے. تو اس وجہ سے مطلب ظاہر ہے اس کے لیے بہت بڑی گاٹی بن جاتا ہے. اس سے نکلنا بہت مشکل والی بات ہے. چو بری راہ خار بنہادا رئیس ہر کے خست و گفت لعنت بربلیس. یعنی جب شیاطین انسان و جن کے سردار ابلیس نے اسراء و ہدایت پر کانٹے بچا دیے تو جو شخص ان کانٹوں سے زخمی ہو اس نے یہی کہا کہ ابلیس پر لعنت. یعنی جو نقصان اس نے اٹھا لیا تو پتہ تو ادھر چلے گا تو ادھر ہی لعنت.
مقصد یہ ہے کہ ہدایت سے کاٹنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں. مجھے بتاؤ فرعون اور قارون اس کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ فرعون کا جاہ تھا اور قارون کا مال تھا، یہی بات. ابو جہل بھی جاہی تھا نا، ابو جہل عبداللہ بن ابی کا تھا، وہ بھی جاہی تھا. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی وجہ بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے راستے پہ، یعنی مطلب کانٹا ہوتا ہے. تو ہدایت سے محرومی جو ہوتے ہیں ان چیزوں کو، ورنہ ہدایت تو بالکل سیدھی سیدھی چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بالکل سیدھی سیدھی چیز. لیکن اس سیدھی چیز پر انسان نہیں چلتا کیونکہ یہی چیزیں ان کو ڈستے. یعنی ای ام برمنی از قدر ویست قدر را مقتدا سابق قدر ویست قدر را مقتدا سابق است. یہ لعنت کرنے والے کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ مصیبت اسی ملعون کی غداری سے نازل ہوئی جو اس نے حق تعالیٰ کے ساتھ کیے. وہ گمراہوں کا پیشوا ہے، اس غداری پر پیشقدمی کرنے والا ہے. یعنی غدر اور وے میں بھی درمیان میں وہ ہے فاصلہ ہے، مطلب جو جدائی ہے، کیونکہ دو الگ الگ لفظ ہیں. یعنی اس کا غدر ویس، یعنی ای غم بر مانی از غدر ویس، یعنی ایک لفظ ہے ای لفظ ہے، غم ہے، بر ہے، من ہے، از ہے، غدر ہے، وے ہے اور اس. قدر را مقتدا سابق است، جیسے یہ لکھا ہے. لعنت والے کرنے والا کہتا ہے کہ مجھ پر یہ مصیبت اسی ملعون کی غداری سے نازل ہوئی ہے جو اس نے حق تعالیٰ کے ساتھ کیا. وہ گمراہوں کا پیشوا اس غداری پر پیش قدمی کرنے والا ہے. میرے خیال میں اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ خود ہی کسی اور سے کروا لے کر، اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے مطلب یہ تو عجیب بات ہے. تو آج تو میں دیکھ رہا ہوں قدم قدم پر مسائل. بعد ازاں خود کرن بر کرن آمدن جم لگا بر سنت. اب دیکھیں بر سنت، یہ بر الادہ ہے، بر الادہ ہے سنت او فازدن. جم لگا بر سنت او فازدن، بعد ازاں خود کرن بر کرن آمدن جم لگا بر سنت او فازدن. اس کے بعد صدیوں پر صدیاں آئی ہیں، سب لوگ اسی ملعون کے طریقے پر چلتے گئے. یہ تکبر، حسد اور کجبازی کا موجد اول ابلیس ہے، جس کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے علوم مراتب پر حسد آیا. اس نے سب سے پہلے اپنے آتش نجات ہونے پر فخر و تکبر کیا. اس نے سب سے پہلے حق کے ساتھ بحث و اقرار کی. پھر اس کے بعد شداد، نمرود، فرعون، حامان اور اس کا امنوا، جس قدر متکبر و حاسد لوگ ہوئے اور ہیں، سب شیطان کے چیلے ہیں. قرآن کے معنی مدد زمانے کے علاوہ جماعت و سنگت کے بھی ہیں، یہ قرآن سے مانشاء اللہ میں بان کرنا کریں. ہاں، یہ معنی بھی چسپا ہو سکتا ہے کہ فرماتے کسی بدعت یا بری رسم کی ایجاد کا خود موجود پر کس قدر وبال پڑتا ہے. یعنی جیسے ایک ہوتا ہے مطلب صدقہ جاریہ، اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے نا، کہ مطلب وہ جو ہے نا وہ چیز چلتی رہتی ہے. جیسے کوئی سنما بنا لے، یہ ایک بات ذرا خیال رکھنا چاہیے. میں اپنے طور پر بچپن سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک چیز اللہ پاک نے نصیب فرمائی تھی، اور اس کا میں اب تجزیہ کرتا ہوں تو میں حیران ہوں کہ کم از کم یہ تجزیہ اس وقت کیسے ہوا. پتہ نہیں کیا بھی تھا تجزیہ، نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال عمل اس کے مطابق جیسے مثلا کوئی مجھے گناہ کا کام کا کہتا نا، جیسے میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، جیسے سگریٹ لے آؤ، نہیں کرتا. یعنی اپنے لیے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ تو ایک نفس کی ایک شر ہے جس کی وجہ سے مطلب وہ انسان اس میں مبتلا ہے اور اس کی خواہش کو، لیکن دوسرے کی گناہ کی خواہش کو کیوں پورے کرے؟ نہ خواہش اس کی پوری اور آپ گناہ گار آپ ہو جائیں. سمجھ میں آئی؟
یعنی یہ ایک بات تھی. اور دوسرے اس پر مجھے بہت زیادہ یعنی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں جو گناہ جاری ہو. بس کے لیے کسی کو ٹیلی ویژن دے دیں, کسی کو کوئی گندی چیز پڑا دیں, کوئی اور مطلب ظاہر ہے کیونکہ آگے جا کر وہ کرے گا تو وہی کرے گا نا, اور پھر میرے لیے مصیبت ہو جائے گا, پندہ ہو جائے گا. مطلب میں اس پر مجبور, مطلب جس کو کہتا ہے مطلب مجھے صلاح ہوگی. تو یہ ایک سوچ ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ میں کسی کے گناہ کے لیے استعمال کیوں ہو سکتا ہوں, اور آگے لوگوں کے گناہ کا ذریعہ کیوں بن جائے. اپنے گناہ کافی ہے نا جو انسان مطلب وہ برداشت کرے, تو دوسرے کو گناہوں کو کیوں نہیں لیتے. یہ الحمدللہ بہت مفید سوچ ہے, کیونکہ اس سے انسان کافی ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آدمی آپ سے ناراض ہو جائے گا, مثلا سینما کا ٹکٹ میں کسی کے لیے نہیں کرے, وہ بے شک ناراض ہو جائے, اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی اس وقت, لیکن وہ جو مصیبت گناہ والی ہے وہ تو بڑھ گئی نا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر صدقہ جاریہ بھی ہے اور گناہ جاریہ بھی ہے, تو یہاں پر اس کا ذکر ہے. ہر کے بن حد سنت بد اے فتح, پہ ہر کے بن حد سنت بد اے فتح, جیسے اما پر ہے نا, قاد رفتد بعد او خلق از اما جمع گردد برو آ جملہ بزہ کو سری بودس بودس ایشان دم غزہ. اے جوان جو شخص بری رسم نکالتا ہے تاکہ اس کے بعد لوگ بے خبری کو اس میں مبتلا ہو جائے, تمام گناہ جس کے وہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں ایسے کیلے موجود پر جمع ہوں گے, کیونکہ وہ گویا سنت, اس سنت کا سر یعنی موجد ہے, اور یہ لوگ دم کی جڑ کی طرح اس کے پیچھے بالکل وہی بات. سنت بد اس کو کہتے ہیں, سنت بد. ہر کے بن حد سنت بد اے فتح, اے جوان, قاد رفتت بعد و خلق از اما جمع گردت برو آ جملہ بزا کو سرے بودست و ایشان دم غزہ. یعنی تا درفتت میں کلمہ تا ترتب نتیجہ کے لیے, یعنی رسم بد کی ایجاد کے نتیجہ ہوا کہ لوگ اس میں ملوث ہو جائیں, خواہ موجود رسم کی نیت اور غرض ہو یا نہ ہو, کہ لوگ اس کے اعتبار کر. بہرحال اس کو مرتکبین گناہ کے برابر گناہ ہوگا. یہ طے علت نہیں ہے, ورنہ پھر مانی ہوں گے کہ جو اس غرض سے کوئی رسم بد نکالے کہ لوگ اس کی پھر وہ سب گناہ کا متحمل ہوں گے. اگر اس کی نیت نہ ہو تو دوسروں کے ارتکاب کا گناہ میں ولیس کا ذکر کذالک کا شعر کا مضمون اس حدیث سے ماخوذ ہے. آپ سمجھتے ہیں من احیا سنت من سنتی قد امید بعد فان له من الاجر مثل ما وجود من عمل بها من غير ان ينقص من اجور شيئا ومن ابتدع بدعه ضلاله لا رها الله ورسوله كان عليه من الاثم مثل اسام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. جو میرے کی سنت کو زندہ کرے, جو میرے بعد ترک کی جائے, اس کے اندر اجر کا مجلس ہے کہ جو سنت پر عمل کرنے والوں کے مجموعی اجر کے برابر ہو, بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے اجروں میں کچھ کمی ہو. اور جو شخص کوئی گناہ گمراہ کن بدعت نکالے جو اللہ اور اس کے رسول گناہ پسند ہو, تو اس کے ذمہ اس کے اندر گناہ ہوگا, اس بدعت پر عمل کرنے والے گناہ کے برابر ہوگا. اور یہ بات لوگ کے گناہوں کو کچھ بھی کم نہیں کرے گا, یعنی ان کو بھی گناہ ہوگا اور ساتھ اس کو بھی جو موجد ہے اس کو بھی گناہ ہوگا. تو پھر اس یہ 35 شعر سے قبل مضمون کی طرف عود ہے. شد عزازیل عظیم استی بلیس, یعنی اس متکب مستی وجہ سے ابلیس بن گیا. لیکن آدم چاروں کو آپوس تھی پیش می آرد کا ہستم منز تھی. ایک آدم علیہ السلام اعتراف عجز کی اس چپلی اور پوستین کو پیش کر رہی کہ میں خاک سے پیدا ہوا ہوں. یعنی پیچھے ایاز کا ایک قصہ شروع ہوا تھا کہ اپنی عجز و مسکنت کی سابق حالت کو یاد رکھنے کے لیے اپنے زمانے کے چارے کو پوستین کو بن نظر رکھتا تھا. یہاں آدم علیہ السلام کے اعتراف عجز و مسکنت کے لیے بیچارے کو پوستین کے لفظ کو استعمال کیا ہے. بئی مناسب کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنی سابقہ بے بسی اور عجز کی حالت اور خاک حقیر سے اپنے پیدائش کا اعتراف کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یعنی اپنی ذلت کو خیال رکھا. اب اگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو سامنے رکھا جائے تو ایک بہت بڑا علم اس سے مل جاتا ہے.
اور وہ یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں عدم سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی اور عدم شر ہی شر ہے، عدم شر ہی شر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تجلی وجود سے عدم سے مطلب ان چیزوں کو پیدا کیا، ان کو استقرار بخشا، حضرت یہ فرمایا کو استقرار بخشا، یعنی یہ چیز بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ پاک کو اس سے استقرار کی وجہ سے حیثیت رکھتی، اللہ پاک نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اور جیسے میں کوئی خیال کرتا ہوں اور میرے خیال کی وجہ سے وہ چیز موجود ہے، لیکن جیسے میرا خیال اس سے ہٹ جائے تو وہ چیز ختم۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے اس ارادے کو استقرار بخشا ہے جتنے وقت تک چاہے اللہ پاک۔ ہاں جی، اس وجہ سے یہ جو ان کا شر ہے وہ جو اس کا مطلب اصل ہے، اس اصل کی طرف جو اپنا خیال رکھتا ہے تو اس شر سے بچا رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی وہ فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي نفس اللہ مارا ہمارا، حالانکہ نبی تھے، نبی تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس والی بات کے انسان تو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ نسبت سے پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، چنے ہوئے حضرات، لیکن ان کی نظر بھی جیسے آدم علیہ السلام کی نظر اس پر ہے، جیسا بھی حضرت نے فرمایا، حضرت صاحب کی بھی نظر اپنی اس پر ہے نا، کہ مطلب جو اپنی جو پیدائش، قرآن پاک میں سب کے لیے جو فرمایا گیا ہے کہ تمہیں ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا، تو اب یہ جو بات ہے مطلب ظاہر مطلب ہے کہ اگر انسان کو یاد ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں تو اس کو کم از کم یہ تو خیال نہیں ہوگا، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان اگر اپنی حقیقت پر نظر ڈالے تو بہت ساری چیزیں عبرت کے لیے ہیں۔ مثلا ہمارے جسم جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے بڑا خوبصورت، کائنات میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، انسان بہت خوبصورت وہ یہ ہے کہ اس میں بہت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت خوبصورت۔ تو یہ خوبصورتی اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے اس کا ظاہری ڈھانچہ جو ہے وہ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ بڑا متناسب ہے، لیکن اگر اس کے اندر کو دیکھا جائے تو سارا کا سارا گند ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر وہ اس کے منہ سے جو سب سے زیادہ یعنی اس کے جسم سے باہر جو کوئی چیز آ رہی ہے نا، سب سے زیادہ پاک چیز جس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتا وہ تو کیونکہ ناک والی چیز اور گندا ہے، آنکھ سے جو نکلے گا تو وہ بھی مطلب اور جو چیزیں ہیں وہ سب، لیکن تو بزرگ حضرات باقاعدہ دم جو کرتے تو بھی کرتے ساتھ، تو یہ بہت پاک چیز، اس کے باوجود کوئی اپنا تو خود بھی نہیں چاہتا، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پلیٹ میں اپنا تو ڈال لے تو کیا اس کو چاٹ سکتے؟ اب یہ انسان کی حیثیت ہے کہ انسان کے اندر سے جو چیز آ رہی ہے وہ ساری کی ساری ناپسندیدہ ہے، جسم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک انسان کیسے تکبر کا اب گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور موجودہ حالت یہ ہے اور مستقبل کی حالت یہ ہے کہ جیسے مر جائے تو فوراً اس کی جو تخریب ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ٹکڑا ٹکڑا اور جراثیم جو ہے لگ جاتا ہے، اور وہ جلد سے جلد اس کو دفن کرنے کی تیاری ہو رہی ہو تاکہ کچھ مسئلہ نہ ہو جائے۔ چوں ایاز آچار کش مورود بود لا جرم و عاقبت محمود بود۔ ایاز کی طرح کو اپنی اس چپلی کا ذکر و تکرار تھا تاکہ تواضع کا خیال قائم رہے، اس لیے ان کا انجام مبارک ہوا کہ ان کی خطا معاف ہو گئی اور پھر اس طرح مقرر حق ہو گئے۔ یعنی مورد اس میں مفعول ہے برد سے،
مطلب یہ ہے کہ وہ بات جس کا ہر وقت ورد وظیفہ رہے اور کل من اس کے مثل اس کی بجائے موجود درج ہے بمانے محبوب و مقبول، یعنی ان کی اپنی یہی پوستی نوچارک محبوب اور اپنے صحابہ کا عجز و خاکساری کا اعتراف پسند تھا۔ اب سوچنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام میں اعتراف قصور، کسر نفسی، تواضع، خاکساری کے اوصاف کیوں کر پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ میں حق، انانیت، تکبر اور روح کے رضائل پہلے سے موجود نہیں تھے۔ اگر رضائل پہلے تو فضائل پیدا نہیں، اس کیونکہ لکھے ہوئے کاغذ پر کچھ اور نہیں لکھا جاتا، کاشتہ زمین میں دوسری چیز کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آگے یہ بات پر آتے ہیں، ہست مطلق کار سازی نیستیس، کارگاہ کن جز نیست، کن جز نیست چیز، یعنی موجودات کی مطلق ہستی نیستی کے سخت پرداختہ ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ جو مطلق ہستی ہے وہ نیستی کے ساختہ پردہ ہے، موجودات کو وجود ملانے والے نیستی کے سوا اور کون سی چیز ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اس کا بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو نیستی عدم ہے، نیستی ہے۔ برنوشتہ ہی چھ بنوی ست کسے یعنی حال کارد اندر مغرس ہے، کیا لکھا ہے جی یہاں پر؟ مغرس ہے، اور برنوشتہ ہی چھ بنوی ست، بنوی ست ہے، ہاں برنوشتہ ہی چھ بنوی ست کسے یعنی حال کارد اندر مغرس ہے، کیا کوئی لکھے ہوئے کاغذ پر کچھ لکھتے ہے؟ کاش خشدہ زمین پر کوئی پودے لگاتے نہیں ارگز، کاغذ جویت کو بنوشت نیست، تخم کارد موز و ای کہ کشت نیست، یعنی بلکہ وہ ایسا کاغذ طرف کا جو لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ بیج بوتے جو کاش شدہ نہیں ہوتا۔ اے برادت موزی نا کشت باش، کاغذ اسپید تا بنوشت باش، اے بھائی غیر کاش شدہ زمین بن جا، بے لکھا سفید کاغذ بن جا۔ سبحان اللہ، بہت عجیب چیز کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ الہامی مضامین ہے حضرت کے، مطلب ظاہر انسان اس طرف سوچ نہیں سکتا۔ یعنی جو کہتے ہیں نا بزرگوں کے پاس جا کر مطلب یعنی اپنے آپ کو خالی رکھے، جو اپنے آپ کو کچھ رکھتا ہے تو بس وہ کچھ میں سے مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بات میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ہمارے پاس بعض دفعہ لوگ آتے ہیں تو ان کی اپنی ترجیحات ہوتی، مثلا وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ اس چیز سے نہیں روکیں گے، باقی میں آپ سے بحث کر رہا ہوں۔ اب ہمیں چونکہ بزرگوں کا حکم ہے تو ہم تو انکار نہیں کر سکتے، ہم تو کر دیں گے، لیکن جتنا اختیار دیا ہے اتنا فائدہ ہے۔ مطلب کسی نے 60% اختیار دیا، 60% اگر وہ محنت کرے گا، اگر 50% اختیار دیا ہوگا تو 50%، اگر 10% دیا ہوگا تو 10% میں جو کچھ ہوگا وہ 10% میں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص پرچہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ 25% والا پرچہ حل کروں گا، تو نمبر جتنے آئے گا وہ 25% میں آئیں گے نا، تو باقی 75% تو گئے ہی ہے نا، وہ تو مل ہی نہیں سکتے کیونکہ اس میں تو اس نے امتحان ہی نہیں دیا۔ تو جتنا مطلب حصہ کوئی رکھتا ہے تو اتنا ہی مطلب ظاہر ہے اس میں اس کو ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ انسان جب جائے مطلب طالب بن کر تو وہ کچھ اپنی طرف نہ رکھے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں یا مجھے بھی کچھ پتا ہے، کیونکہ جتنا اس کا خیال ہوگا کہ مجھے کچھ پتا ہے اتنا ہی مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کاغذ ہے، یہ بھی کاغذ ہے، سیاہی کسی جگہ پڑ گئی، میں اس سے اس کو مطلب چسوانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کاغذ ہے، دونوں میں سے کون سے زیادہ چوسے گا؟ یہی چوسے گا، اور جو ٹیشو پیپر ہے نا ٹوائلٹ والا وہ زیادہ چوسے گا کیونکہ اس سے بھی اچھا ہے اس مسئلے کے لیے، حالانکہ اس سے زیادہ ردی ہے، یعنی وہ اس سے ردی ہے اور اس سے یہ ردی ہے، لیکن وہ جو مقصد چوسنے والا ہے وہ کون سی چیز کرے گا؟
جو زیادہ رہتی ہے وہ زیادہ وہی مطلب چوسے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو ردی سمجھے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تھا مشرف گردی ازنون والقلم، تھا بکار درد تخمہ ذل کرم. سبحان اللہ. تاکہ تو نون والقرم سے مشرف ہو، تاکہ وہ خداوند کریم تیرے اندر فضائل کا رزق ہوئے. یعنی شاید نون والقلم ما یسطرون کی طرف ہے کہ نون قلم کی قسم اور لوگوں کے لکھنے کی قسم. مطلب یہ کہ تعالیٰ نے اپنے قلم قدرت سے تیرے صفحہ باطن پر فضائل و کمالات کی تحریر ثبت فرما دے. اور اب فرماتے کہ نون سے دوات مراد ہے، اور وہ علم حق ہے جس سے کسی قدر علم قلم اعلیٰ نے وصل کیا ہے. اور قلم سے مراد عقل اول ہے جو علم حق کی دوات سے ایک رشق حاصل کر کے لوح پر جو نقش کل ہے تحریر کرتی ہے. اور جس طرح کی ضمیر دوسرے اقلام کی طرف راجع جو اس قلم اعلیٰ کی طرف درجے سے نیچے اپنے الواح پر مصروف تحریریں جن کو فرشتے چلا رہے. معراج کے ذکر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام جہاں آپ نے قلموں کی چلنے کی آواز سنی، اس سے وہی دوسرے اقلام مراد ہے. ورنہ قلم اعلیٰ لوح محفوظ پر لکھنے سے فارغ ہو چکا ہے. جفل ہے نا، فارغ. چنانچہ حدیث میں جفل قلم بما ہوا کیا ہے، صحیح بات ثابت ہے. اب سوچنا چاہیے کہ کبر و غرور رذائل جو فضائل کے معنی کس جس چیز سے پیدا ہوتے ہیں. دنیا کے مال و دولت یا خشمت سے. لہٰذا آگے مال دولت سے بے نیاز رہنے کی ہدایت فرما کہ مجھے دولت نہیں ہوئی تو قبر بھی پیدا نہیں ہوگا، نہ ہوگا باس نہ بجے گی بس. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ انسان جو حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے، اس کے بارے میں وہ لکھا جائے. خود عظیم پالودانہ لی سید گیر مت بخے کی دیدہ نہ آتی دگیر. دنیاوی لذتوں اس فالودے کو نہ چاٹنا منظور کر لو. عشق کا جو باورچی خانہ تم دیکھ چکے ہو آئندہ اس کو نہ دیکھنا گوارا کر دو. یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں اس کا محتاج اپنے آپ کو نہ بناؤ. یہ نہیں کہ لذتوں کو استعمال نہ کرو، لیکن لذتوں کے وہ نہ جو بن جاؤ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ طالب نہ بنو. اگر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے لذت دے دے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز میں لذت دے سکتے، کسی بھی چیز میں لذت دے سکتے، لیکن تو لذتوں کا طالب نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے تعلق سے زیادہ لذیذ چیز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے زیادہ لذیذ چیز کوئی نہیں. یہ جو اصل میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں، عروج والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا تعلق براہ راست حاصل ہوتا ہے اور مخلوق کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، مخلوق کے ساتھ ابھی خلط ملط نہیں کیے جا سکتے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی لذت سے ایسے سرشار ہوتے ہیں کہ وہ دوسری چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. اس وجہ سے ان کی باتیں لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. وہ ان کو کہہ دو کہ وہ ذرا لے آؤ جانا وہ کاکا سے والے جو یعنی جو اس قسم کے حضرات ہوتے ہیں وہ پھر باقی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات آئی ہے، یہ صحیح بات ہے. جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوتی تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک دن جناب علی محمد عطا صاحب جو کہ طریقت کے راستے کے اطار تھے فرماتے کہ ایک دن میں نے ایک درویش صاحب کو دیکھا جو کہ قسم قسم کے مصائب و آفات میں مبتلا تھے. جب میں نے اسے اس حال میں دیکھا تو میرے دل اس کی حالت پر غم کا آنے لگا. درویش نے مجھے دیکھ کر زور سے کہا، یا مکلف،
ما دخولک فی بین و بین ربک، تجھے کیا مطلب وہ ہے کہ آگے کہ میرے رب کے درمیان دخل دو، تا یا مما یشاء بعد، یہ ہوشیار اور مکلف شخص تمہیں میرے رب اور میرے تمہارے انداز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بات چھوڑی ہو، وہ چاہے جو کچھ اس کی مرضی وہ کرتا رہے۔ مجھے کہہ کر اس نے کہنا شروع کی الہی بعزتک وجلالک لو قطعتنی اربا وحیبا علی من البلاء حبا ما لک الا شوقا وحبا، اے میرے رب مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم، اگر تم مجھ پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑ ڈالو اور میرے ہر حاجت کو منقطع کر ڈالو تو ایسے حالت میں میری محبت اور میرا شوق بڑھتا جائے۔ اب یہ باتیں دنیا داروں کو سمجھ نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی جو لذت ہے معلوم نہیں۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کروں گا تاکہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے۔ اور بات ہے کہ جنت میں اللہ جل شان بہت نعمت ہے دے گا، پوچھے گا اور کیا چاہیے، لوگ کہیں گے یہ اچھا دے دیں گے، نعمتوں کی بارش ہوگی، حتیٰ کہ لوگ حیران ہو کہ اب مزید کیا مانگے، اور اللہ پاک کی طرف سے آئے گا مانگو کیا مانگو، اخیر میں پوچھیں گے علماء سے، پوچھیں گے تم کیا لینے والے ہو، کہ مزید کیا مانگے، کہیں گے اللہ ابھی دیدار نہیں ہوا، دیدار تو دیدار مانگے ہوں گے، اللہ پاک اس کا انتظام فرما دیں گے، وہ بڑے بڑی کرسیاں لگ جائیں گی، میدان سج جائے گا، سارا کچھ۔ جس وقت دیدار شروع ہو جائے گا تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ بس وقت ہی گزر رہا ہوگا اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا، اور اس کے بعد وہ کہیں گے اب تک ہمیں کیا ملا تھا، اب تک ہمیں کیا ملا تھا، یعنی گویا کہ اس دیدار کے مقابلے میں جنت کے نعما کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ جن پہ اللہ پاک اس چیز کی تجلی کا کچھ حصہ یہاں ڈالے، تو جس کو جنت کے نعمتیں کچھ نہیں محسوس ہو رہی تھی، محسوس ہو رہی ہیں، وہ یہاں دنیا کی نعمتیں ان کو کیا محسوس ہوں گی، دنیا کی نعمتیں ان کی کیا حیثیت ہوگی ان کے ساتھ۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا سبحان اللہ ان کی جو لذتیں معلوم ہوگی، لذت معلوم ہوگی، تو پھر وہ دنیا کے فالودے کو چاہتا منظور نہیں کرے گا۔ ذاکی زی پالود مستی ہاب ود پوستی اونچار کا زیادت برد، کیونکہ لذت کے فالودے سے مستیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اپنے سابق حالت کی پوستی میں چپلی تجھ کو یاد نہیں رہتی۔ چوت رائد وقت نسا آہے کنی، ذکر دلک اچار کام گاہے کنی، پھر جب جانکری کا وقت آئے گا تو ہائے کرے گا، اس وقت گڑی ہوئی چپلی کو یاد کرے گا، موت کے وقت غفلت کا حجاب چاک ہو جائے گا اور حقیقت نظر آ جائے گا۔ کانا گردی ارک موجے زشتی یہ نباشت از پناہ پشتی، یاد ناری از سفینہ راستی نن کری در چار کو در پوستی، جب تک تو کسی برائی کے عذاب کے موج میں غرق نہ ہو جس سے کسی پناہ کی مدد میں اس وقت تک تو صدق و صفا کی پوستی کو یاد نہیں کرے گا، جس کے ذریعے اس موج سے پار پہنچ سکتے ہیں، تو چپلی اور پوستی کو دیکھ دیتا۔ یہ کون سے اشعار تک ہے نہیں، مطلب یہ کہ ابھی کتنا باقی ہے اس میں، ہاں چونکہ درمانی رکابی بلا فظلمنا درد سازی بردلا، جب تو ارکاب بلا میں پھنس جائے گا پھر بار بار ربنا ظلمنا کو ورد بنا لے گا۔ دیو گویت بن گریدی خامرا سربریدی مرغ بے ہنگامرا، پھر ابلیس تنزن کہے گا دیکھو اس ناقص آدمی کو عمر بھر معصیت میں غرق رہ کر اب اسے رجوع بات سوچتا ہے، اس مرغ بے ہنگام کا سر اڑا دو۔ مرغ خانگی کی بانگ کا وقت صبح صادق ہے، جس کو سن کر لوگ نماز و مسجد کی طرف چلے، مسافر اپنی منزل پر چل دے، دکاندار دستکار نوکر چاکر اپنے اپنے کاموں کی فکر کر دے، لیکن جو مرغ صبح صادق سے پہلے اذان دینے لگے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اور رات کو صبح صادق سے مر کے کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ اس طرح جو شخص مرتے وقت توبہ استغفار کرتا ہے اس کا ایک کام بے ہنگام ہے، توبہ کا وقت سے اس تندرستی کا تھا، وہی توبہ قبول ہے۔ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبد ما لم یغرغر،
یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس کو قبول فرماتا ہے جب تک اس کی روح نہ نکلنے والی. اس پر بعض حواشی میں لکھا ہے ظاہر الاطلاق وقید و بعض حنفیہ بالکفار، یعنی غافل گناہگار انسان کی سندوہنا اور عبرت ہے حالت کے ذکر سے مولانا چاند. پھر مولانا پھر ایاز کے ذکر کرتے ہیں. مولانا برحم فرماتے کہ یہ محمود کا قول ہے کہ جو ایاز کو صفائی میں کہتا ہے، مگر سیاق کو صفا کی بات کرنے کے مولانا کا قول ہے کما اظہر. یہ اصل میں عربی میں ایک بات لکھی ہے، وہ ذرا بتاتا ہوں. تو بعض حواش میں لکھے اس کا جو ظاہر ہے اس کا اطلاق وہ بعض حنفیہ کے نزدیک کفار، یعنی وہ مسلمانوں کے لیے مسلمان جو ہے نا، کیونکہ وہ توبہ گناہوں سے کر رہے ہیں. دوری این خصلت ز فرہنگی آیا یہ پدید آیت نماز شبی نیاز، مگر ایاز کی دانائی سے خصلت دور تھی کہ اس کی نماز اظہار عشق سے خالی نکلتی ہے. ایاز کی بات اس غافل انسان کو بے انگام تو منت تھی. جب اس غافل انسان عمر بے انگام کا ذکر بنا کی زبان سے ہوا تو ایاز کے حال سے اس کا توازن سلطان کی طرف کیوں کر منسوخ ہو سکتے. چنانچہ آگے خروس کے ساتھ اس کا معنی فرماتے ہیں. یعنی ایاز کی دانائی سے یہ خصلت دور تھی کہ اس کی نماز اظہار عشق سے خالی نکلی. ایاز کی بات غافل انسان کی توبہ سے بے انگام کی مانند تھی، کیونکہ ایاز تو اپنی حالت سے آگاہ تھا. او خروسی آسماں بودا دے پیش نغ رہائے او ہما در وقت پیش. وہ پہلے وقت سے آسمانی ملک تھا، اس کے تمام نعرے اپنے وقت پر وقوع پاتے رہے. اے خروساں ازو آموزی دبان بانگ بحر حق کند نے بحر دانگ. اے دعائے بات کرنے والے مرغو، جن عابد ہو تم اس سے بانگ دینا سیکھو، وہ حق کے لیے بھنگ دیتا ہے. یعنی اللہ کے لیے کام کرو، دوسری چیزوں میں